إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مقدس سے سورۃ ممتحنہ سے ایک آیت اور سورۃ ممتحنہ کی یہ آخری آیت تلاوت کی۔ یہ سورۃ ممتحنہ مدنی دور کی مختصر ترین صورت ہے، صرف 13 آیات پر مشتمل ہے۔ مصحف عثمانی کی ترتیب و تلاوت کے اعتبار سے یہ صورت 60 نمبر پر ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ صورت 90 نمبر پر ہے، یعنی اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے 89 صورتیں پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ مومنہ عورتیں جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے ان کا امتحان لے لیں۔ وہ ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں تو آپ امتحان کی بھٹی سے انہیں گزاریں، ان کا امتحان کریں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت ممتحنہ رکھا گیا۔ ممتحنہ اور ممتحنہ اس کے 2 تلفظ ہیں۔ ممتحنہ یعنی وہ عورتیں جن کا امتحان لیا گیا، اور ممتحنہ امتحان لینے والی صورت۔ اس کی پہلی آیت میں بھی اور اس کی آخری آیت میں بھی ایک ہی حکم آیا، فرمایا جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے ویری ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان سے تم دوستی نہ کرو۔ اگر تم ان کے ساتھ دوستی رکھو گے تو تمہارا شمار بیٹا انہی میں کرنے لگے گا۔ اسی طرح اگر سورت کی ترتیب کو آپ دیکھیں تو سورت کی ترتیب ایسے ہے کہ سورت میں پہلے دوستی سے منع کیا،
کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ دلی دوستی نہ رکھو، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس کا عملی ثبوت جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا اپنے باپ کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر ایمان لانے والی عورتوں کا امتحان ہے کہ آپ ان سے امتحان لے لیں۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی بشارت سنائی، اور آخری آیت کے اندر پھر سے مومنین کے اوپر زجر کیا۔ اس سے جو پہلے کی دو صورتیں، سورۃ مجادلہ اور سورۃ حشر، ان دو صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین پر بڑی زبردست قسم کی زجریں کی، اور علی سبیل التنزیل اب مومنین کاملین ان کو اللہ رب العزت نے زجر کیا۔ زجر کسے کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جو مخاطبین ہیں جن سے اللہ خطاب کرتا ہے، جب کبھی ان کی نامعقول حرکت ہوتی یا نامعقول مطالبہ ہوتا ہے تو اس مطالبے پر اللہ رب العزت انہیں جھڑک دیتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، تو اسے زجر کہتے ہیں۔ پچھلی دو صورتوں کے اندر منافقین پر زجریں کی، انہیں جھڑکا، انہیں ڈانٹا، اور اس صورت میں مومنین کاملین ان سے ایک امر کے اندر خطا ہوئی، ان سے کوتاہی ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ان کو زجر کیا، ڈانٹا۔ جیسے ایک بار نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی مغفرت کی، بخشش کی، عذاب سے نجات کی دعا کی، تو یہ نامعقول مطالبہ تھا، اور اس مطالبے کے اوپر اللہ رب العزت نے انہیں زجر کیا۔ فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح جس کی آپ میرے سامنے پیشکش کر رہے ہیں کہ اسے میں بخش دوں، اسے معاف کر دوں، ان کا شمار ان میں نہ کروں، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل غیر صالح۔ نامعقول مطالبہ تھا، اس پہ زجر ہوا۔ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس چیز کے متعلق مجھ سے مطالبہ نہ کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا انی اعظک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، ورنہ آپ کا شمار ناانصافوں میں ہو جائے گا۔ تو یہ زجر ہے، اللہ جھڑک دیتا ہے۔ تو اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جھڑکا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، دعویٰ ایمان کیا، ایمان قبول کیا، اپنے آپ کو زمانے سے ممتاز کیا، اپنی حیثیت الگ بتائی، دعوت توحید کے علمبردار تم نے اپنے آپ کو منوانا شروع کیا۔ فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں انہیں دلی دوست نہ بناؤ۔ انداز دیکھیں، فرمایا جو میرے دشمن ہیں وہ در حقیقت تمہارے بھی دشمن ہیں۔ مغالطہ یہاں نہیں آ رہا تھا کہ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو اللہ کو نہیں مان رہے وہ اللہ کے دشمن ہیں یا نہیں ہیں، مغالطہ اس میں نہیں تھا۔ مغالطہ یہاں پیدا ہو گیا کہ وہ ہمارے بھی دشمن ہیں کہ نہیں ہیں۔ فرمایا جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں، در حقیقت جو اللہ کا دشمن ہے وہ مومنین کا بھی دشمن ہے،
اسی طرح فرمایا لا تتخذوا عدوی و عدوکم، جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں، فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ، اولیاء، انہیں اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ فرمایا تلقون الیہم بالمودہ، تم دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو۔ یہ ذرا دکھتی رکھتی یہاں پہ کوتاہی ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، فرمایا تلقون الیہم بالمودہ، تم دوستی کی پینگیں ان سے بڑھاتے ہو۔ فرمایا وقد کفروا، حالانکہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے البتہ تحقیق کفر کیا ہے، بما جاءکم من الحق، جب حق ان کے پاس آیا، حق ان کے پاس آیا، احکامات انہیں سنائے گئے، بشارتیں انہیں سنائی گئی، وعید انہیں سنائی گئی، اللہ کے نبی نے اپنی رسالت کی نشانیاں انہیں دکھا دی، معجزات بھی ان کے سامنے، قد کفروا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو لہذا فرمایا ایسے جو طبیعت کے مالک ہیں ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ اس کے پس منظر میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں، آپ تقاریر میں عنوان میں اکثر سنتے ہوں گے اس کو، حاطب بن ابی بلتہ سے غلطی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری میں تو انہوں نے ایک مصلحت کو اپنایا۔ وہ مصلحت ان کے ہاں یہ تھی کہ دیکھو جب ہم واپس مکہ جائیں گے، فاتحانہ انداز میں جائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چڑھائی کریں گے، تو ان میں سے جو مومنین رسول اللہ کے ساتھ ہیں کوئی نہ کوئی رشتہ دار ان کا وہاں پر ہے، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں پر ہے، اور جب میں نے وہاں سے ہجرت کی تھی میرا کوئی رشتہ دار وہاں پہ نہیں تھا۔ تو لہٰذا یہ اپنے رشتہ داروں کی یا وہ رشتہ دار ان کی تھوڑی تھوڑی ترتیب کو سامنے رکھیں گے، اپنا کوئی لحاظ سامنے رکھیں گے، کوئی معاشرے کے اندر کوئی چیز ان کے آڑے آئے گی وہ انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو لہٰذا میرا چونکہ وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو میں ایک احسان ان کے اوپر کر دیتا ہوں کہ انہیں میں اس جنگ کی خبر دے دیتا ہوں، اس چڑھائی کی میں خبر دے دیتا ہوں، تو وہ میرے ممنون ہو جائیں گے اور میرے خاندان والوں کو جو میرے بیوی بچے ہیں انہیں نقصان نہیں دیں گے۔ تو یہ انہوں نے سوچا اور ایک خط لکھا، ایک چٹھی لکھی، ایک عورت کے ہاتھ وہ روانہ کر دی۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو خبر دی۔ نبی علیہ السلام نے 2 اشخاص کو بھیجا، کہا کہ فلاں مقام کے اوپر تمہیں ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس وہ چٹھی ہے، وہ برآمد اس سے کر لو، وہ اس سے جانے نہیں دیں گے۔ تو لہذا وہ اس چٹھی، وہ خط اس سے وصول کر لیا گیا۔ اس نے انکار کیا، تلاشی کی دھمکی دی، اس نے خط اپنے جوڑے میں سے نکال کے پیش کر دی، یہ خط۔ تو اس پر رسول اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو تم ایماندار ہو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں انہیں اپنا دلی دوست نہ بناؤ، انہیں اپنا ہمراز نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم دوستی کی پینگیں ان سے بڑھا رہے ہو، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو پیش کیا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے احکامات جاری کیے اور کامل مومنین کو جھڑکا، ان کو زجر کیا، اس عنوان کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرا اصل عنوان یہ نہیں ہے، میں آپ کو اپنے تقریر کا عنوان سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرا عنوان ہے مرتدین کے تعلقات کو لے کر، مرتدین کے ساتھ اطلاقات کیا کرنے ہیں، یہ میرا عنوان ہے۔ لیکن میں براہ راست آپ کو یہ عنوان سمجھاؤں مشرکین کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں۔ معاملات
عام مشرک کے ساتھ کیا کرنا ہے، اطلاقات مشرکوں کے ساتھ کیا ہیں، اور پھر حربی مشرکین کے ساتھ کیا واسطے ہیں، کیا اطلاقات ہیں، ان کے ساتھ کیا تعلق کرنا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ رکھنا ہے۔ جب ان دو چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو پھر اس سے جو بعد کا درجہ ہے مرتدین کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، وہ سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے گا، اس مسئلے کو سمجھنا تھوڑا سا آسان ہوگا کہ مرتدین کے ساتھ ہم تعلق رکھیں اور ان کے ساتھ اطلاقات کی کیفیت کیا ہوگی، اس کو سمجھنے کے لیے مشرکین کے ساتھ جو اطلاقات ہیں انہیں سامنے رکھیں۔ ایک عام مشرک ہیں جن کے ساتھ جنگ نہیں ہے، جنہوں نے گھروں سے نہیں نکالا، جنہوں نے پروپیگنڈا نہیں کیا، وہ مسلمانوں کو برداشت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا اطلاقات ہیں۔ اور حربی مشرکین کے ساتھ، جن کے ساتھ جنگ ہے، جنہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، جو گھروں سے نکالا اور گھروں سے نکالنے کے لیے معاون رہے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالا، مومنین کو بھی نکالا، ان کی دعوت کا وہ دم گھونٹ دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے تحریکیں چلائی ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور پھر مرتدین کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش۔ مرتد کی سنگینی مشرک سے زیادہ ہے، مرتد کی سنگینی مشرک سے زیادہ ہے، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جب تک مشرکین حرم میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، انہیں قتل نہیں کرنا، پہل وہ کریں گے، قتال وہ کریں گے، ہاتھ وہ بڑھائیں گے، پہل ان کی جانب سے ہوگی تو انہیں حرم کے اندر ہی قتل کرو، ورنہ نہیں کرنا، ورنہ نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کیا، فتح مکہ کے موقع پر ابن خطل، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حکم جاری کیا، یہ مرتد ہے، فرمایا کہ یہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی چمٹا ہوا ہو، اس کو وہیں قتل کرنا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کا مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر عام اعلان مشرکین کے ساتھ یہ ہے کہ انتم الطلقاء، تم سارے آزاد ہو، ہم بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے، لیکن ابن خطل کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہاں تمہیں ملے، یہ ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، یہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، یہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا، اس کو وہیں قتل کرو، اقتلوہ، اسے وہیں قتل کرو۔ مرتد کی سنگینی مشرک کی سنگینی سے زیادہ ہے، اور مشرک کے ساتھ اطلاقات کیا ہیں، اسے ہم کلی طور پہ نہیں سمجھ رہے۔ اسی کی پاداش میں مشرکوں کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، مشرکوں کے ساتھ دین کو ملایا بھی ہوا ہے، اور ان کے طریقے کو، ان کے دینی چیزوں کو، دینی باتوں کو ہم نے لیا بھی ہوا ہے، جو ان کے دینی شعار ہیں انہیں اپنایا ہے۔ تو اس وجہ سے ضروری ہوگا کہ مشرکین کے ساتھ اطلاقات کے جو پیرائے ہیں، جو تقاضے ہیں، ان کو سمجھا جائے، اور حربی مشرکین کے تقاضوں کو سمجھا جائے، اور پھر اس کے بعد مرتدین کے تقاضوں کو سمجھا جائے، ان کے ساتھ اطلاقات کیا کرنے ہیں۔ عام مشرک ہے، اس کا بچہ فوت ہوتا ہے، جنگی مشرک نہیں ہے، عام مشرک ہے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، اس نے گھروں سے نہیں نکالا، پروپیگنڈا نہیں کیا، اس کا بچہ فوت ہوتا ہے، رسول اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی، مشرکوں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ رسول اللہ خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ لیکن حربی مشرکین کے بارے میں سوال ہوا، اے اللہ کے نبی، ان کے بچے مارے جاتے ہیں، جب ہم شب خون پھینکتے ہیں تو ہم ان کے اوپر اچانک سے چھاپا مارتے ہیں، ان کی عورتیں بھی ماری جاتی ہیں، ان کے بچے بھی مارے جاتے ہیں، ان مشرکین کے بچوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ اسی طرح انہی میں سے ہیں، جیسے مشرک جہنمی ہیں، ان کے بچے بھی جہنمی ہیں۔ تو لہذا فرق معلوم ہوا کہ عام حالات کے اندر مشرک کے ساتھ اطلاقات الگ ہیں، حربی مشرکین کے ساتھ اطلاقات الگ ہیں، مرتدین کے اس سے زیادہ سنگین معاملات ہیں۔
تھوڑی سی ترتیب کو ملحوظ رکھنا، پھر آپ کو مسئلہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے۔ ان کا معاملہ یہ تھا، حاطب بن ابی بلتہ نے جو خط بھیجا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرے اہل و عیال کے اوپر تھوڑا سا خیال کریں گے، میرے احسان مند رہیں گے، اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں پہلے سے خبر دے دی، تو لہٰذا میرے بال بچوں کی طرف، میری بیوی کی طرف، میرے خاندان کی طرف تم نے ہاتھ نہیں بڑھانا، انہیں ایذائیں نہیں پہنچنی۔ اسی کمزوری کا اللہ نے ذکر کر دیا، فرمایا یہ جو بال بچوں کی خاطر، اہل و عیال کی خاطر تم احکام کو چھپا رہے ہو اور احکام کو مد نظر نہیں رکھ رہے، کفر کا ارتکاب کر رہے ہو، کفریہ راستے پر جا رہے ہو، فرمایا لن تنفعکم، بس ہرگز یہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، ارحامکم ولا اولادکم، یہ تمہارے جو رحم کے تعلقات ہیں، یہ تمہارے رشتہ دار تمہیں آگ سے نہیں بچا سکتے، ان کی حفاظت ہو جائے، مشرکین ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، یہ کام تمہیں فائدہ نہیں دے گا، ارحامکم ولا اولادکم، نہ تمہاری اولاد تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن، فرمایا یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو چیز آڑے آ رہی تھی اس کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا، اور جو چیز کمزوری بن رہی تھی اس کو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے کھول کر بیان کر دیا اور متنبہ کر دیا، دیکھو جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں انہیں دلی دوست نہ بناؤ۔ مشرک عام فوت ہوتے رہتے ہیں، اور حربی مشرکین کے ساتھ جو انجام ہیں وہ بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، احادیث میں ان کے ساتھ کیا کیا معاملات رکھے گئے ہیں۔ ایک مرتد ہے، اللہ نے اسے ایک مرتبہ ایمان کی توفیق دے دی، ایمان لے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے لگا، نبی علیہ السلام کے اتنے ساتھ بیٹھتا کہ وہ کاتب وحی بن گیا، وحی کو لکھا کرتا، جو نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوتی اس وحی کو وہ لکھا کرتا تھا۔ اس نے ایمان کی ناقدری کی، اس نے مشرکین کا ساتھ دیا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ محمد بن عبداللہ جو کچھ بیان کرتے ہیں در حقیقت میں انہیں لکھ کر دیتا ہوں، محمد بن عبداللہ جو تمہیں سناتے ہیں، جو پڑھ پڑھ کر بتا رہے ہیں، انہیں میں لکھ کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے مشرکین یہی کہہ رہے تھے کہ محمد بن عبداللہ کو کوئی پڑھا کے جاتا ہے یا یہ کلام خود گھڑ لیتا ہے۔ اس سے اللہ نے ایمان چھین لیا، ابن سرا یہ مرتد ہو گیا۔ اب اس کا انجام کیا ہوا؟ دنیا نے اس کا انجام دیکھا، اسے دفنایا گیا، اگلے دن یہ باہر پڑا ہوتا تھا، اسے دوسرے دن پھر دفنایا گیا، پھر یہ صبح کو باہر پڑا ہوتا تھا، ایک بار جو دفنایا، دوسری بار اس سے گہرا دفنایا، تیسری بار اتنا زیادہ گہرا دفنایا کہ امید نہیں تھی کہ کوئی یہ شرارت کر رہا ہے یا اس کے ساتھ واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کی عبرت کو اللہ سامنے لانا چاہتا ہے۔ تیسرے دن اتنا گہرا دفنایا اور پھر صبح کو باہر پڑا ہوا، اور ایسے ہی رسول اللہ نے باہر پڑا رہنے دیا، اس کو باہر پڑا رہنے دیا، اور ایسے اس کی تذلیل ہوئی۔ تو دیکھیں، اب میں اس کو مزید سمجھاؤں کہ مرتد کی سنگینی مشرک سے زیادہ ہے۔ میرا خیال ابھی تک آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ مرتد کی سنگینی ایک مشرک سے بلکہ حربی مشرک سے بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ اس کو مزید جاننا چاہتے ہیں کہ مرتدین کی کیفیت کیوں زیادہ سنگین ہے، اس کے اطلاقات آپ پڑھیں بخاری کے اندر کتاب المرتدین کے اندر، کہ نبی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، نبی ہے، اس کی صفت ہے کہ اس کا دل نرم ہے، وہ نرم خو ہے، لیکن مرتدین کے ساتھ کیا اطلاقات ہوئے ہیں، ان کے ساتھ سزائیں انہیں کیا دی ہیں؟ ایک سائیڈ کا بازو کاٹ کے، دوسری سائیڈ کی ٹانگ کاٹ کے،
انہیں تپتے ہوئے ریت کے اوپر، تپتی ہوئی زمین کے اوپر، تپتے ہوئے پتھروں کے اوپر ایسے ہی لٹا دیا گیا، وہیں باندھ دیا گیا، آنکھوں کے اندر لوہے کی گرم سلائیاں پھیر دی گئی، ایسے ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ مرتد کی سنگینی مشرک سے زیادہ ہے۔ مرتد واجب القتل ہے، اسے مرتد کو اس زمین کے اوپر سانس لینے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ مشرک کو سانس لینے کی اجازت ہے، مشرک کو زمین کے اوپر اس فضا میں سانس لینے کی اجازت ہے، مرتد کو یہ اجازت شریعت نے نہیں دی۔ تو لہذا آپ اس بات کو سامنے رکھیں کہ مرتد کی سنگینی مشرک سے زیادہ ہے۔ میں در حقیقت مشرک کی سنگینی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب مشرک کی سنگینی سامنے ہوگی تو مرتد کی سنگینی کو آپ سمجھ سکیں۔ یہ مشرکین کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے، مشرکین کے دین کے ساتھ مل رہے ہیں، انہیں بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں، ان کے نظام جمہوریت کو مان رہے ہیں، ان کے طریقہ کار کو لے رہے ہیں، ان کے غمی کا طریقہ لے لیا، ان کی خوشی کا طریقہ لے لیا، سارا کا سارا دین انہی سے اخذ کر لیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں نے اپنے ایک اندازے کے مطابق، اپنے تجزیے اور تجربے کے مطابق اس کی 3 وجوہات سامنے رکھی ہیں۔ میں وہ 3 وجوہات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور امر قطعی کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور آخر میں ایک تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہی میری کل تقریر ہے۔ 3 وجوہات ہیں۔ مشرکین کے ساتھ یہ احکامات ٹوٹ رہے ہیں کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یہ حکم ٹوٹ رہا ہے۔ اس کی 3 وجوہات میرے سامنے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ جن کے تعلقات زیادہ ہیں، جن کی دل لگی ان کے ساتھ زیادہ ہے، جو بڑے اپنا ٹائم ان کے ساتھ گزار رہے ہیں یا ان کے ساتھ مراسم انہوں نے اپنے قائم کیے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں یہ مشرکین کے ساتھ آپ نے یہ تعلقات کیوں استوار کیے ہیں؟ وہ پہلا جواب جو دیتے ہیں وہ یہ کہ وہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ پہلا جواب ان کا یہ کہ ہم نے جو مشرکین کے ساتھ اتنی نرم دلی اظہار کی ہے، اس کو ظاہر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم سے بڑا محبت کرتے ہیں، بڑا پیار ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ تعلقات بنانے کی، دینی تعلقات۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ اخذ کی گئی ہے، محسوس کی گئی ہے کہ وہ ان سے دنیاوی فائدے چاہتے ہیں۔ دنیاوی فائدے ان سے جب چاہتے ہیں تو یہ کمزوری بنتی ہے اور یہ مجبوری ان کی بنتی ہے کہ وہ مشرکین کو اپنا دلی دوست بنا لیتے ہیں۔ یہ کفر ہو جاتا ہے اس آیت کا، ان سے دنیاوی فائدے چاہتے ہیں۔ اور تیسری جو وجہ بنتی ہے وہ یہ کہ عزتیں چاہتے ہیں، ان کے ہاں ان کی گیدرنگ میں، ان کے ماحول میں باعزت رہنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا مشرکین کے ساتھ مراسم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تیسری وجہ میں نے محسوس کی، اور ان تینوں وجوہات کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے ایک ایک وجہ کو ذکر کیا اور اس کے اوپر تنبیہات کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، لہذا ہم ان کے ساتھ جو نرم دلی اظہار کر رہے ہیں، نرم دل رہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم ایسے لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو۔ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم ان سے محبت کرتے ہو، تمہاری کیفیت وہاں ایسی ہے کہ تم ان کی طرف جھکتے جا رہے ہو، احکامات تم نے اسی پاداش میں توڑ دیے، اللہ کے احکامات کا کفر اسی وجہ سے کر دیا، تم ان سے محبت کرتے ہو۔ فرمایا وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، جو ذات سینوں کے راز جانتی ہے، جو ذات غیب جانتی ہے، جسے تحت سرا میں چلنے والی چونٹیوں کے بارے میں علم ہے، وہ فرماتا ہے وَلَا يُحِبُّونَكُمْ، کفار اور مشرکین تم سے محبت نہیں کرتے۔ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ نرم خو ہیں،
اس لیے ہم ان کے ساتھ یہ نرمی دکھا رہے ہیں، اسی لیے ہم ان کی عبادات میں جا رہے ہیں، اسی لیے ہم ان کے ساتھ بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، اسی لیے ہم ان کے ساتھ یہ رشتہ داری قائم ہم نے رکھی ہوئی ہے، اسی لیے ہم ان کی غمی میں بھی چلے جاتے ہیں، ان کی خوشی کی محفلوں میں بھی چلے جاتے ہیں، وہاں اپٹن ہوتا ہے، مہندی ہوتی ہے، مائی ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی فوٹوگرافی ہوتی ہے، کسی طرح کی محفل ہوتی ہے، اس لیے چلے جاتے ہیں کہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اس بات کو ذہنوں میں ڈال لو، لکھ کر یہ بات لے جاؤ، اللہ نے کتاب میں اس کو حصہ بنایا ہے، یہ متن ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ فرمایا وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، تمہارا دعویٰ یہی ہے، تمہارا ایمان یہی ہے کہ تم پوری کتاب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو، کتاب کے ایک ایک حصے کو تم مانتے ہو، کتاب کی ایک ایک بات کو تم سمجھتے ہو، اس کی حقیقت تمہارے سامنے ہے، تم اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ بعضی آیتوں کو مانتے ہیں اور بعضی کا انکار کر دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تمہارے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم بھی تو یہی قرآن مان رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے پہ نظر رکھیں، جب ان کے ساتھ رشتہ داری ہو رہی ہے، ان کے دین کو لیا جا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے تمہارا ایمان پوری کتاب پر ہے، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم بھی اسی کتاب کو مانتے ہیں، ہم بھی دین اسلام کو مانتے ہیں، ہم بھی نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، ہمارا بھی اللہ کے اوپر ایمان ہے، ہم کوئی یہودیوں کو، ہم کوئی نصرانیوں کو، ہم کوئی مجوسیوں کو یا ان کے علاوہ کسی گروہ کو صحیح نہیں مانتے، ہم دین اسلام کو صحیح مانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب تم سے ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں، اسی کتاب کے متعلق جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں، فرمایا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، وہ اپنی انگلیاں چبانے لگ جاتے ہیں غیظ سے، غصے سے، غصہ آتا ہے انہیں تمہارے اوپر اور انگلیاں چباتے ہیں۔ ہاں یہ دعوے دار ہیں ایمان کے، یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ رشتہ داری نہ کرو، یہ کہتے ہیں ہمیں اس طریقے سے مشرکوں کے ساتھ معاملات نہ رکھو، یہ کہتے ہیں کہ اپنی غمی اس طریقے سے مناؤ، خوشی اس طریقے سے مناؤ۔ ذرا دیکھو نا ان کی خوشی، ان کے ہاں شادی ہوتی ہے، باہر لوگ جمع ہوتے ہیں، ایسا گمان ہوتا ہے کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی نہ ڈھول ہوتا ہے، نہ فوٹوگرافی ہوتی ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے۔ ان کی موت دیکھ لو، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، غصے میں انگلیاں چباتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا تو ایمان ہے پوری کتاب کے اوپر، تم ایمان کا دعویٰ کرنے والے، تمہیں یہ چاہیے تھا کل موتوا بغیظکم، انہیں یہ کہہ دیتے کہ مر جاؤ اپنے غصے کے اندر۔ تمہیں تو یہ چاہیے تھا، ان کو یہ کہتے تمہیں ہم پہ غصہ آ رہا ہے، ہم دین خالص پیش کر رہے ہیں، احکامات سنا رہے ہیں، طریقہ رسول اللہ کا بیان کر رہے ہیں، تمہیں غصہ آ رہا ہے، موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے کے اندر۔ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا، تم کیا کر رہے ہو؟ تلقون الیہم بالمودہ، دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ، اور عذر یہ پیش کرتے ہو وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ان کا بس چلے، ان کا بس تمہارے اوپر اگر چلے تو یہ تمہیں اپنے دین سے واپس پھیر لیں۔ یہ پہلی وجہ تھی کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو لہذا ہم بھی ان کی طرفداری کر لیں، ہم بھی ان کے ساتھ رشتہ داری کر لیں، ہم بھی ان کی غمی میں چلے جائیں، ذرا منہ دکھا کے آ جائیں۔ دوسری وجہ یہ عزتیں تلاش کرتے ہیں، عزت تلاش کرتے ہیں۔ اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، فرمایا الذین یتخذون، وہ لوگ جو بناتے ہیں، الکافرین، کفار کو، اولیاء، اپنا دوست، دین ان کے ساتھ ملا رہے ہیں، غمی اور خوشی ان کے ساتھ ملا رہے ہیں، غیر شرعی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹی کی رشتہ داری ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ ساری چیزیں سامنے رکھیں، میں بار بار اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، آپ ساری چیزیں سامنے رکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے حلقے کو دیکھیں، ساتھیوں کی کیفیات کو دیکھیں، کیا چاہتے ہیں؟ کمزوری قرآن نے بیان کی، عزت چاہتے ہیں ان سے،
ان کے محفلوں میں ہم باعزت بن کے رہیں. ہمیں مخالفت مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انفرادیت کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ایمان والے بھی ہم سے راضی ہیں اور مشرکین بھی ہم سے راضی ہیں. ہم ایسے لوگ ہیں. فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا دلی دوست، وہ لوگ جو بناتے ہیں کفار کو اپنا ہمراز، وہ لوگ جو کفار کے ساتھ اپنا دین ملائے ہوئے ہیں. فرمایا یہ چاہتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. رشتہ داری کرنی تھی مومنوں کے ساتھ، وہ چھوڑ دی. غمی میں آنا تھا مومنوں کی، جہاں میسج بھیجے جاتے ہیں آئیں اپنے بھائی کے آخری حق کو ادا کر لیں، یہاں پر جمع ہو جائیں. جنازے میں لوگ اتنے نہیں جمائے، یہی تو اس کا خاندان تھا، یہی تو اس کی برادری تھی، یہی تو سب کچھ تھا. یہاں پہ نہیں ہے، لیکن جا رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، فوتگی ہو گئی ہے جی وہاں جا رہے ہیں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنی جگہ پر نہیں. فرمایا مومنوں کو چھوڑ کر انہیں کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کے ہاں عزتیں تلاش کرتے ہیں؟ وہاں ہمارا بھی کوئی معیار بنا رہے، ہمارا بھی اثر و سوق بنا رہے، ہم بھی ان کے پاس جائیں، کوئی ان کی محفل میں ہمارا بھی وہ ہماری کوئی آؤ بھگت کریں، ہمارے خلاف ہماری غیر موجودگی کے اندر ہماری نسلوں کو یا ہمیں اور یا ہمارے دین کو کچھ اور طریقے کا رنگ نہ دیتے رہیں. تو لہٰذا مجبوری ہے اس بات کی، یہ ان کی مصلحت ہے کہ ہم ان کے ساتھ ذرا مل جاتے ہیں، تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داری کر لیتے ہیں، کوئی ان کی غمی میں چلے جاتے ہیں، کوئی ان کی خوشی میں چلے جاتے ہیں. فرمایا مومنوں کو چھوڑ کر یہ جو وہاں جا رہے ہیں، ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئیں. تمہارا تو دعویٰ یہ تھا، ایمان عقیدہ تو یہ بنایا تھا، شریعت نے پابند تو تمہیں اس چیز کا کیا تھا. ایبتغون عندہم العزہ، کفار کے ہاں عزتیں تلاش کرتے ہو، کفار کے ہاں آیات کی دھجیاں بکھیر دی، احکامات کا انکار کر رہے ہو. منع کیا تھا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے دشمن ہیں یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، انہیں دوست نہ بناؤ. ایبتغون عندہم العزہ، ان کے ہاں عزتیں تلاش کرتے ہو. جان لو، سن لو، لکھ کر لے جاؤ. فرمایا فإن العزۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ ہی کے پاس. یہ اقدامات کرو گے تب بھی اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے رہے گا. اس لیے کہ فرمایا تھا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں ہی غالب آؤں گا، میرے رسول غالب آئیں گے. اپنی یہ بے بنیاد حکمتوں کے بلبوتے پہ تم کامیاب ہونے والے نہیں ہو، غالب آنے والے نہیں. یہ کمزوری تھی عزتیں تلاش کرنا، تو لہذا اس کو اللہ نے ذکر کیا. تیسری وجہ ہے کفار اور مشرکین کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے کی. یہ وہ کفار اور مشرکین کا میں ذکر کر رہا ہوں جو حربی نہیں ہیں جی، جنگ والا کوئی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ عام حالات کی بات ہے. ان کے ساتھ دوستی سے اللہ نے منع کیا. ان کے ساتھ جو دوستی کے مراسم بڑھائے ہیں، جو نرم گوشہ ان کے لیے رکھا ہے، وہاں عزت تلاش کرنا ہو یا دنیاوی فائدے یا یہ کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک کا رد قرآن میں موجود ہے. ابھی بات ہوگی حربی مشرکین کے بارے میں، یہ ابھی حربی مشرک نہیں ہے. ان کے بارے میں اللہ اتنا زیادہ سخت ہے، ان کے بارے میں اتنی زیادہ آیات کے اندر سنگینی ہے. کیا چاہتے ہیں؟ دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں. تیسری وجہ بنتی ہے مشرکین کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے کی، دنیاوی فائدہ چاہتے ہیں. کوئی لالچ اور کوئی طمع اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، مفاد ہے ان کا، مفاد لینا ہے، وہ حاصل کرنا ہے. کوئی چیز ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کو اخذ کرنا چاہتے ہیں، وہ دنیاوی فائدے. اس کا اللہ رب العزت نے رد کیا. فرمایا ان تؤمنوا باللہ ربکم، تمہارا تو ایمان یہ ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے کر آئے. ان تؤمنوا، اگر تمہارا ایمان ہے کہ تم اپنے رب کو، تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا رب وہ ہے،
اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہمارا داتا ہے۔ تمہارا تو روز مرہ کا صبح شام کا گیت ہی یہی ہے نا، اللہ ہمارا داتا ہے، اللہ ہمارا دستگیر ہے، اللہ ہمارا غوث اعظم ہے، یہی ہے نا صبح اور شام کا۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں ذلت دینے والا ہے، اللہ کے آگے کوئی چیز رکاوٹ بننے والی نہیں ہے، یہی ہے نا گیت صبح شام کا۔ اس کے باوجود مشرکوں کے پاس جاتے ہو عزتیں تلاش کرنے کے لیے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، فائدہ ان کے پاس ہے۔ تمہیں تو یہ چاہیے تھا خرجتم جہادًا فی سبیلی، تم تو اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے، اللہ کو اگر اپنا رب مانا تھا تو اللہ کے راستے کے اندر جدوجہد کرتے، نکلتے ان کے خلاف، ان کے دین کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے، اقدامات کرتے، تدبیریں کرتے ان کے خلاف، وابتغاء مرضاتی، اور اللہ کی رضا کو طلب کرتے اس کے بدلے میں۔ ان سے دنیاوی فائدے چاہتے ہو، احکامات کا کفر کر رہے ہو۔ فرمایا تسرون الیہم بالمودہ، دوستی کے پیغام بھیج رہے ہو، دوستیاں بڑھا رہے ہو ان کے ساتھ، ان کی محفلوں میں تمہارا دل لگتا ہے۔ یہاں مومنوں کی محفل میں دل گھٹتا ہے، سانس بند ہوتی ہیں، تھوڑی دیر بٹھا دیا جائے اس کے گھر سے فون آنے لگتے ہیں، اس کو ضروری کام یاد آنے لگتے ہیں، یہ رات گئے تک اپنے دوستوں میں بیٹھا رہتا ہے، فلانی محفلوں میں بیٹھا رہتا ہے، مشرک رشتہ داروں کے گھر ہوتا ہے، نہ کوئی فون آتا ہے، نہ کوئی اس کو ضروری کام یاد آتا ہے، وہیں اس کا دل لگتا ہے۔ یہ دوستی کی مراسم وہاں پہ بڑھائے مشرکوں کے ساتھ۔ فرمایا انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے، ایمان باللہ کو سامنے رکھا، ایمان باللہ کو سامنے رکھا دنیاوی مفاد کے مقابلے میں۔ دنیاوی فائدے چاہتے ہو، ایمان باللہ کدھر ہے تمہارا؟ اللہ پہ ایمان کدھر ہے تمہارا؟ پھر فرمایا وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اگر بندہ اپنی اس جملے کی گہرائی میں اترے، کہیں سارے معاملات اس کو سمجھانے نہیں پڑیں گے، وہ خود سمجھے گا۔ اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، جو کچھ تم چھپا رہے ہو اور جو کچھ تم جانتے یا ظاہر کرتے ہو۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ، پس جو بھی کوئی ایسا کرے کہ مشرکوں کے ساتھ دوستی بڑھائے، ان کے ساتھ مراسم رکھے، ان کے ساتھ وہ اطلاقات نہ کرے جن اطلاقات کا تقاضا شریعت کے اندر موجود ہے، اگر وہ ایسا نہ کرے، فرمایا فقد ضل سواء السبیل، پس وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں۔ یہ صراط مستقیم پر ہی ہوگا نا، جو دور کی گمراہی بھی ہو اور صراط مستقیم بھی ہو، دعوے دار ہے صراط مستقیم کا، اور جب کہ اللہ کہہ رہا ہے فقد ضل سواء السبیل، یہ تو بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ تو لہذا امر قطعی کو سامنے رکھیں، تھوڑا سا ذہنوں کو ہلکا کریں، امر قطعی کو سامنے رکھیں۔ کرنا کیا ہے؟ ان احکامات کا اور ان اطلاقات کا تقاضا کیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، چھوڑ دو ایسے لوگوں کو، وَذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دو ایسے لوگوں کو، چھوڑ دیں، ملاقات نہ کریں ان کے ساتھ، بات چیت نہ کریں، بند ہو جائیں۔ یہ ٹیڑھے لوگ، ٹیڑھے سوال، جانتے ہیں یہ احکامات، یہ باتیں ان سے نہیں کی جا رہی، جس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اس سے توجہ کو ہٹانے کے لیے ان سے بات چیت بند کر دیں، یہ جو کاروبار کرتے ہیں بند کر دیں ان کے ساتھ، یہ جو ان کے ساتھ لین دین ہے بند کر دیں، یہ دعوت میں بلائیں تو نہ جائیں، ان کو اپنی دعوت میں نہ بلائیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں تقریر کے اندر کہ ان کے ساتھ مراسم ختم کر دیں، دوستی ختم کر دیں، تعلق ختم کر دیں، تو کیا نہ جائیں دعوت کے اندر؟ یہ جو ہمیں بلا رہے ہیں، یہ جو ہمیں بلا رہے ہیں کاروبار کی طرف، یہ جو کاروبار ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، کس چیز میں چھوڑ دو؟ وَذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دو ان لوگوں کو، کس چیز میں؟ اس کا جواب اسی جگہ پر موجود ہے۔ فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، دین میں چھوڑ دو، دین میں چھوڑ دو۔ یہ امام بن جائیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، یہ بیٹی کا رشتہ مانگیں، انہیں نہیں دو، ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرو، یہ مر جائیں، ان کی دعائے استغفار نہیں کرنی، میت صلاۃ المیت ان کی نہیں پڑھنی، چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ کس طرح چھوڑ دیں؟ دین میں چھوڑ دیں، اس باتوں کو ذہن میں رکھیں، دین میں چھوڑ دیں، کاروبار ان کے ساتھ کریں، دعوت ان کو دیں،
کھانے کی دعوت دیں، ان کے گھر پہ جائیں کھانے کی دعوت۔ یہ کون سے مشرکوں کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ عام حالات کے مشرکوں کا۔ حربی مشرکین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، ان کے ساتھ دعوت نہیں ہے۔ حربی مشرکین کے ساتھ وہاں ان کے ساتھ مراسم یہ والے رکھنا جو عام مشرکوں والے ہیں وہ بھی نہیں ہے، ان کے معاملات ان سے زیادہ سخت ہیں۔ قربانی یہ لوگ کر رہے ہوں، 6 لوگ مشرک ہوں یا 6 لوگ ایمان والے ہوں، یہاں 7واں مل جائے مومن یا 7واں ادھر ملا لیں کسی مشرک کو، فرمایا یہ نہیں کرنا۔ وَاذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دو ان لوگوں کو، قربانی کے ساتھ، قربانی میں ان کے ساتھ حصہ نہیں ڈالنا یا اپنی قربانی میں ان کا حصہ نہیں لینا، چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ ان کا نظام جمہوریت یہ چھوڑ دو، اس کے ووٹ ڈال رہے ہو، اس کے حامی بن رہے ہو، اس کے مددگار بن رہے ہو، کتنی گرفت آئے گی، ایمان سارا ضائع ہو جائے گا، چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ اسی لیے تو فرمایا فقد ضل، پس یہ پڑ گیا گمراہی میں، سواء السبیل، بہت دور کی گمراہی۔ فرمایا چھوڑ دو ان لوگوں کو، دینہم لعبا ولہوا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لی ہے۔ تو چھوڑنا کس چیز میں ہے؟ دین میں، جس کو کھیل تماشا انہوں نے بنایا۔ دین کے آیات، اللہ کے احکامات کی، اللہ کی آیات کی دھجیاں انہوں نے بکھیری، کفر یہ کرنے لگ گئے اور اللہ کی آیات کے مقابلے میں اس کی ہنسی اور مذاق بنانے لگ گئے۔ فرمایا چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ فرمایا وذکر بھی، کبھی کبھی تمہارا ٹاکرا جب ہونا ان کے ساتھ۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ مشرک ہیں جن کے ساتھ جنگ نہیں ہے، یہ میں بار بار آپ کو بیان کروں۔ وذکر بھی، ان کو جب تمہارا ٹاکرا ہو، جب تم ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہو، جب تم ان کے ساتھ دعوت میں گئے ہو، ان کے گھر گئے ہو، آنا جانا کہیں ہو رہا ہو، فرمایا وذکر بھی، ان کو ڈراؤ، ان کو نصیحت کرو، انہیں بتلاؤ۔ کیا بتلاؤ جی؟ ان تبصل نفس بما کسبت، پس ان قریب انہی اعمال کی پاداش میں تمہاری گرفت ہونے والی ہے، یہ ان کو بتا دو۔ اس سے پہلے طریقہ کار ابراہیم علیہ السلام کا بیان اللہ نے کیا کہ تمہارے لیے تو بہترین طریقہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تو بیزار ہیں تم سے، ہم تو بری ہیں تم سے بھی اور تمہارے ان معبودوں سے بھی۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہم تمہارا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے تمہارے دین کو۔ امام بنو گے نہیں پڑھیں گے تمہارے پیچھے نماز، حصہ ہم ڈال رہے ہوں گے قربانی میں، تمہارا حصہ نہیں لیں گے، بیٹی کا رشتہ مانگو گے، رشتہ داری ہم سے کرنا چاہو گے، نہیں کریں گے، مر جاؤ گے جنازے پہ نہیں آئیں گے، شکل دکھانے بھی نہیں آئیں گے، ہم انکار کرتے ہیں تمہارا۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے، ابداً ہمیشہ کے لیے دشمنی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں۔ جب اتنا کہا ہو نا رشتہ داروں کو، ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے، تمہارے دین سے بیزار ہیں، امام بن جاؤ گے نماز نہیں پڑھیں گے، تم رشتہ داری ہم سے کرنا چاہو گے، ہم رشتہ داری نہیں کریں گے، قربانی میں تمہارا حصہ نہیں لیں گے، اور مر جاؤ گے دعائے مغفرت جنازہ وغیرہ نہیں پڑھیں۔ مجال ہے ان کی وہ بیٹی کا رشتہ، مجال ہے ان کی، دعوت ہی نہیں کھولی ہے، یہاں پر سمجھایا ہی نہیں ہے، اپنا دین واضح کیا ہی نہیں ہے، یہ شخص کس دین کا پیروکار ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے، اس نے کھولا ہی نہیں، وہاں پر اس کا حق ادا کیا ہی نہیں، ان کے دین کے اندر بیزاری کا اظہار کیا ہی نہیں۔ آپ جناب ہوتی رہی، ہر کسی کا احترام ہوتا رہا، ان کے بزرگوں کا احترام ہوتا رہا، ان کے دین کا احترام ہوتا رہا، ساری چیزیں چلتی رہی، اسی کی پاداش میں آ گئے وہ بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے، دے دیا۔ یہ آیات کو سمجھے بیٹھا ہے، اس نے احکامات کو سمجھ لیا ہے۔ کیا یہ اس کا مصداق نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، نہ بناؤ عدوی و عدوکم اولیاء، کہ جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں انہیں اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ اس کا مصداق نہیں بنا ہوا، بنا ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ ان قریب، جیسے موقع بموقع، جب تمہاری ان سے ملاقات ہوتی رہے، موقع تمہیں میسر آتا رہے، انہیں ڈراتے رہو، انہیں بتاؤ
کہ انہی عملوں کی پاداش میں یہ جو کفر کر رہے ہو، یہ جو شرک کر رہے ہو، خلاف دین لے کر آ رہے ہو، غیر اسلام کو قبول کیا ہوا ہے، نظام جمہوریت کو قبول کیا ہوا ہے، ووٹ مانگنے آ گئے ہو، تم سپورٹروں میں بنانا چاہتے ہو، ہم تمہارا کفر کرتے ہیں، اس عمل کی پاداش میں تمہاری گرفت ہونے والی۔ فرمایا لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، جب اللہ پکڑے گا، جب اللہ کی گرفت آئے گی، تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی شفیع ہوگا، شفاعت کرنے والا ہوگا۔ فرمایا اس کی پاداش میں گرفت ہوگی، اور اس گرفت سے چھٹنے کے لیے جزیہ دینا چاہو گے، کوئی مال و دولت دینا چاہو گے، سونے کے پہاڑ دینا چاہو گے، زمین بھر کے سونا دینا چاہو گے، فرمایا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، کچھ بھی تم دینا چاہو اس کے بدلے میں وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسی گرفت اور ایسے عذاب سے تمہارا واسطہ پڑنے والا ہے، یہ انہیں بتاتے رہو، یہ انہیں بتاتے رہو۔ یہ جو تمہارے آج مال و دولت ہیں، یہ تمہارا بینک بیلنس ہے، یہ تمہاری آپ جناب ہو رہی ہے، یہ کل کام آنے والی نہیں، یہ مشرکین کو بتاتے رہو۔ فرمایا لہم شراب حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، تمہارے لیے ان کاموں کی پاداش میں یہ جو آیتوں کا کفر تم کر رہے ہو، اس کے بدلے میں عذاب عظیم ملنے والا ہے، کھولتا ہوا پانی تمہارے نصیب میں آنے والا ہے، یہ انہیں بتاتے رہو۔ جب اتنی دعوت دی ہو تو پھر آپ ان سے یہ توقع بھی نہیں کریں گے، اور وہ بھی آپ سے یہ توقع نہیں کریں گے آپ وہ رشتہ پیش کریں تو آپ قبول کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تقاضا بھی نہیں کریں گے تم ہمارے مرنے میں کیوں نہیں آئے، انہیں پتا ہوگا کہ دعوت ہماری کیا ہے، وہ پہلے سے ذہن بنا کے رکھا ہوگا ادھر سے ہمارے پاس آنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا دین ہم پر واضح۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ وہ ابھی جنگ نہیں چل رہی تھی، ان کے ساتھ نہ ان کو امام بنانا، نہ ان کے ساتھ رشتہ داری کرنی، نہ ان کے ساتھ قربانی میں حصے ڈالنے، نہ مر جائیں جنازے پڑھنے، نہ شکلیں جا کے دکھانی لوائقین کو، کسی قسم کا کوئی تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے۔ دین ان سے جدا کرنا ہے، ان سے دینی طور پہ ان کے دین کی بیداری ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب پیچھے باقی رہ کیا گیا ہے، آپ سوال کر لیں پیچھے باقی رہ کیا گیا جی؟ ہر چیز تو آپ الگ کر رہے ہیں، غمی میں نہیں جانا، خوشی میں نہیں جانا، آپ نے فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، امام بن جائے، رشتہ داری کرنے لگ جائیں، آپ نے کوئی چیز بھی نہیں کرنی ان کے ساتھ۔ پیچھے باقی رہ کیا گیا ہے؟ کفار اور مشرکین کے ساتھ، سوائے یہ وہ کفار ہیں، وہ مشرکین ہیں جن کے ساتھ جنگ نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، انہوں نے گھروں سے نہیں نکالا، پروپیگنڈا اور تحریک نہیں چلائی۔ کفار اور مشرکین کے ساتھ صلہ رحمی کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ صلہ رحمی کے علاوہ کفار اور مشرکین کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ صلہ رحمی کیا ہے جی؟ جو ان کے حقوق شریعت نے لگائے ہیں وہ انہیں دیتے رہو، بیمار پڑتے ہیں ان کی عیادت کرو، تنگ دست ہوتے ہیں دست تعاون ان کے لیے بڑھا دو، کپڑا نہیں ہے پہننے کو دے دو، کھانا نہیں ہے کھانے کو دے دو، یہ صلہ رحمی کے تعلقات، ادائے حقوق ان کے ساتھ کرو۔ یہ وہ مشرک ہیں جن کے ساتھ جنگ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، عن الذین لم یقاتلوکم، جنہوں نے، وہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نہیں قتل کیا تمہیں فی الدین، دین کے مسائل کے اندر، دینی جنگ و جدال انہوں نے نہیں کیا۔ فرمایا ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا، اور نہ ان لوگوں نے تمہارے خلاف مدد کی ان لوگوں کی جو تمہیں گھروں سے نکال رہے تھے۔ فرمایا ان تبرؤوا منہم، کہ یہ کہ تم ان کے ساتھ بر کا تعلقات قائم کرو، احسان ان کے ساتھ کر لو، صلہ رحمی ان کے ساتھ کرو، اللہ اس سے تمہیں منع نہیں کرتا۔ اور یہ کہ وَتُقْسِطُوا، اور انصاف کرو الیہم ان کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، یہ کہ اللہ احسان کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ وہ مشرکین ہیں، جنگ نہیں ہے، فرمایا اللہ منع نہیں کرتا تمہیں یہ کہ صلہ رحمی سے بھی تم پیچھے ہاتھ کھینچ لو، نہیں، صلہ رحمی ان کے ساتھ کرو، ان کو حقوق ادا کرو۔ اب وہ لوگ ہیں جو حربی مشرک ہیں، جنگ جنہوں نے کی ہے، جنہوں نے پروپیگنڈا کی ہے، جنہوں نے تحریک چلائی ہے، گھروں سے نکالا، اور اصحاب رسول کو جنہوں نے تنگی کے اندر ان کا دائرہ تنگ کیا، ان کے اوپر مظالم ڈھانے شروع کر دیے، پروپیگنڈا،
جنہوں نے کیا، تحریک باقاعدہ چلائی، ان کے بارے میں فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، وہ لوگ اللہ منع کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تمہیں قتل کیا فی الدین، دین کے اندر، واخرجوکم من دیارکم، اور نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم، اور مدد کی تمہارے نکلنے کے اندر دوسروں کی، ان تولوہم، اگر تم نے ایسا کیا، ومن یتولہم، پس جو ایسا کرے گا، فاولئک ھم الظالمون، وہی ظالموں میں، یعنی حربی مشرکین کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی کوئی تعلق نہیں، جنہوں نے جنگ و جدال کیے، جنہوں نے باقاعدہ پروپیگنڈے کیے، باقاعدہ جو ہے جنہوں نے تحریک چلائی ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلہ رحمی عام مشرکین کے ساتھ ہے، عام مشرکین کے ساتھ صلہ رحمی، جو حربی مشرک ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی نہیں ہے، ان کے حقوق ادا کرنے سے اللہ منع کرتا ہے، ان کے ساتھ یہ نہیں، اسی لیے تو منع کیا یہاں پر، یہ جنگی خبر بھی تھی اور ان کے ساتھ وہ حربی مشرک تھے۔ فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم انہیں دوست بنا رہے ہو جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا کفر کرتے، تمہارے سامنے تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال تھی، اس کو سامنے رکھتے، اس چیز کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو ان کا کہنا تو یہ تھا کہ انا براء منکم ومما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بہتر ہے کہ وہ بیداری کا اظہار انہوں نے کیا، ومما تعبدون، اور ان کے معبودوں سے بھی، اور کہا کہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ ہمیشہ کے لیے تمہاری راہ الگ ہے، ہماری راہ الگ ہے، یہ حربی مشرکوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے کہ تم اور ہم ایک ہو جائیں، تمہارا اور ہمارے ساتھ جو دشمنی کا رویہ وہ ختم ہو جائے، دوستی میں بدل جائے، تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ ایک اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک اللہ کے نازل کردہ ایک دین کو مان لو، شریعت ساز نئے نئے نہ بناؤ، مولویوں کو شریعت ساز نہ بناؤ کہ ان کے حلال کردہ ماننے لگو، ان کے حرام کردہ ماننے لگو، ان کے فتوے ماننے لگو، ان کے ملفوظات ماننے لگو تو ہم اور تم ایک ہو جائیں، بیٹی کا رشتہ مانگو ہم تمہیں دے دیں، اس کیفیت میں نہ، تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی کی راہ قائم ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ ایک اللہ کے اوپر تم ایمان نہ لے کر آؤ۔ یہی کام تمام انبیاء نے کیا، یہی کام تمام انبیاء نے کیا، وہ میں آپ کے سامنے چند آیات پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت تو ابھی ہے نا جی، 5 منٹ میں۔ یہی کام تمام انبیاء کا رہا، اسی چیز کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حج کے موقع پر، حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کروا دیا۔ یہ کیا اعلان تھا؟ فرمایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، پیغمبر ان کے ساتھ اعلان کر دیجئے کہ اللہ بیزار ہے، چوک میں بندہ کھڑا کر دیں، کسی اونچی جگہ پہ بندہ کھڑا کر دیں، وہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیں، مشرکوں کے گھر وہاں پر ہیں، ان کے اکابر وہاں پر ہیں، ان کے سردار وہاں پر ہیں، اپنے رشتہ دار وہاں پر ہیں، کھڑے ہو کے اعلان کر دو۔ کیا اعلان کرو؟ کہ ان اللہ بریء، بے شک اللہ بیزار ہیں، اللہ بری ہے، اللہ ان کا رد کرتا ہے، من المشرکین، جو لوگ مشرک ہیں، ورسولہ، اور رسول بھی بیزار ہے ان سے۔ یہ اعلان کر دو کھڑے ہو کے، یہ چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کر دو، جتنے رشتہ دار سنتے ہیں سنیں، دیکھتے ہیں ہم کیسے رشتے بیچتے ہیں۔ فرمایا بیزاری کا اعلان کر دو۔ اسی طرح بیزاری کا اعلان کیا لوط علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام نے، اسی طرح بیزاری کا اعلان کیا شعیب علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے۔ اب وہ وقت نہیں کہ میں آپ کو یہ ساری آیات پڑھ کر سناؤں، ان کے حوالے آپ کو بتاتا چلوں۔ ہود علیہ السلام کے الفاظ دیکھ لیں، قالا، وہ کہنے لگے، انی اشہد اللہ، اے لوگوں کو ساروں کو گواہ بنا کر، ساروں کو مشرکین کو گواہ بنا کر، انی اشہد اللہ، کہ میں اللہ کو گواہ کر کے یہ کہتا ہوں، وشہدوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے اس شرک سے بیزار ہوں، کفر کرتا ہوں تمہارا، نہیں مانتا، بیزار ہوں، بری ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بیزاری کا اظہار کیا، اسی طرح بیزاری کا اظہار ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اصحاب کہف نے بھی کیا۔
اصحاب کہف نے بیزاری کی، پوری قوم کو چھوڑ دیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یہاں اصحاب کہف کے الفاظ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور وہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَأَعْتَزِلُهُمْ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، دونوں جگہ چھوڑنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، دین کے اندر ان کو چھوڑنا ہے۔ وہ دین میں انہوں نے علاقہ بھی چھوڑ دیا، اصحاب کہف نے علاقہ بھی چھوڑ دیا۔ وہ کس کے خدشے میں؟ انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر یہ ہمیں پالیں، ہمارے اوپر قابو ان کا آ جائے تو یہ کیا کریں گے؟ ہمیں دوبارہ اپنے دین میں واپس پلٹیں گے یا ہمیں سنسار کر دیں گے، تو لہذا غار میں پناہ لے لو، چھوڑ دو انہیں۔ تو وہ انہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہی طریقہ رہا خود نبی علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اعلان کروایا فَإِنْ عَصَوْكَ، پیغمبر آپ انہیں دعوت سنا دیں، میرے احکامات سنا دیں، اطلاقات انہیں سنا دیں، بتا دیں کہ مشرکوں کے ساتھ یہ اطلاقات ہیں، مومنوں کے ساتھ یہ کام کرنے ہیں جو آج تم مشرکوں کے ساتھ کر رہے ہو، یہ دوستیاں مومنوں کے ساتھ کرنی تھی، یہ کر رہے ہو مشرکوں کے ساتھ، ان کو یہ بتا دیں۔ اور اگر یہ انکار کریں فَإِنْ عَصَوْكَ، پس یہ اگر انکار کریں، نافرمانی کریں، فَقُلْ، آپ یہ کہہ دیں انی بریء مما تعملون، پس میں بیزار ہوں تمہارے ان کاموں سے جو کام تم کر رہے ہو۔ یہ اعلان بیزاری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کروایا سورۃ انعام کے اندر قل انما هو الہ واحد، پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیں، کہہ دیجئے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، ایک اللہ کی بات مانو، شریعت ایک اللہ کی مانو، تمہارا الہ ایک الہ ہے، اور میں بیزار ہوں اس شرک سے جو تم کر رہے ہو۔ مشرکوں کے ساتھ بیزاری ہے، یہ ہر نبی کرتا آیا ہے، اور ہر بھی مشرکوں کے ساتھ جو بیزاری ہے وہ اس سے زیادہ سنگین ہے جو عام مشرکوں کے ساتھ ہے، جو عام حالات کے اندر ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے ہی باہر نکال دینا، مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دینا۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لاخرجن الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب لا اداء الا مسلما، کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ بات نبی علیہ السلام سے سنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی یہودی کو جزیرۃ العرب میں نہیں رہنے دینا، کسی نصرانی کو جزیرۃ العرب میں نہیں رہنے دینا، بلکہ یہ کہ مسلمان کے علاوہ جزیرۃ العرب میں رہے کوئی نہ، ساروں کو باہر نکال۔ یہ مشرکین کے ساتھ اعلان بیزاری ہو رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا، فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے۔ یہ جو ایمان کا معیار صحابہ کرام کو بنایا ہے، ایسے ہی نہیں بنایا، ایسے ہی نہیں بنایا۔ صحابہ کرام کے ایمان کو پہلے اللہ نے تسلیم کیا ہے، اسے مان لیا، اسے قبول کیا، اب فرمایا کہ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میدان بدر لگا ہوا ہے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، مشرکین کے گروہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا لشکر ہے، یہاں پہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، مبارزت ہوتی ہے، مشرکین میں سے کچھ لوگ نکل کے آگے آ جاتے ہیں، کھلے عام اوپن چیلنج، آئے کوئی ہم سے لڑے، مبارزت، مقابلہ کرے کوئی ہمارے ساتھ۔ ایسے ہی ابھی جنگ شروع نہیں ہوتی، بس کچھ لوگ نکل کے آ جاتے ہیں، تین لوگ نکل کر آ گئے، کہنے لگے ہمارے جوڑ کا پیش کرو، کوئی آؤ اوپن چیلنج، لڑے کوئی ہمارے ساتھ، ہمارا مقابلہ کرے۔ ادھر سے آ گئے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد عتبہ، اور ادھر سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دیں میں اپنے باپ کی گردن اتار دوں۔ دیکھ رہے ہیں یہ جنگی، یہ حربی مشرک ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی کوئی واسطہ نہیں، ان کے ساتھ ادائے حقوق کوئی نرم گوشہ، وہ جو سادہ مشرکوں کے ساتھ تھا۔ میدان جنگ ہے، مخالف باپ آ رہا ہے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں۔ یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے، آپ دیکھیں کہ
اس جنگ کے اندر، یہ جنگ بدر کا خاص میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، ان کے اندر رشتہ دار ہیں آمنے سامنے۔ دوسری جنگ ہو نا، وہاں ایران گئے ہو، وہاں جانتے ہی نہیں کون لوگ ہیں، یہ جانتے نہیں، یہ ان کے ساتھ لڑیں، وہ ان کے ساتھ لڑیں۔ یہ وہ جنگ ہے جہاں سامنے آمنے سامنے رشتہ دار ہیں، یہاں چچا ہے وہاں بھتیجا ہے، یہاں ماموں ہے وہاں ماموں زاد ہے، یہاں پہ پھوپھا ہے وہاں پھوپھا زاد کھڑا ہوا ہے۔ اس طریقے سے جنگ ہو رہی ہے، یہاں داماد کھڑا ہوا ہے وہاں سسر کھڑا ہوا ہے، یہاں بھائی کھڑا ہوا ہے مخالف بھائی کھڑا ہوا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ جنگ کی کیفیت کیا ہے کہ اس جنگ کے اندر ابو عبیدہ نے اپنے والد جراح کو قتل کر دیا۔ ابو عبیدہ نے اس جنگ کے اندر اپنے والد کا قتل کیا، جراح کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کو، ماموں کا نام ہے عاص بن حشام، اس کو قتل کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کو قتل کیا۔ وہاں جب جائے نا دوسری جنگوں کے اندر کوئی رشتہ نہیں تھا جی آپس میں، کوئی ان کا رحم کا تعلق نہیں تھا، قریبی رشتہ داری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ یہاں دیکھیں اس جنگ کو، مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید کو، یہ بدر کے اندر جب قیدی لوگ بن رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، ان کو دیکھا کہ میرے بھائی کو ایک صحابی نے پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کو رسی باندھ رہا ہے کس کس کے، اس کو کہنے لگے ذرا اس کو اور زور سے باندھو، اس کو ذرا اور کس کے باندھو، اس کی مشقیں ذرا ٹائٹ کر دو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، بڑا موٹا فدیہ دے گی۔ وہ کہنے لگے تم میرے بھائی ہو اور میرے دشمن کو تم یہ مشورہ دے رہے ہو مجھے کس کے باندھے، بجائے اس کے کہ تم اس کو بولو کہ چھوڑ دو اس کو، میرے متعلق میں تمہارا سگا بھائی ہوں۔ کہنے لگے بھائی تو نہیں، وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، بھائی تو نہیں ہے، وہ ہے میرا بھائی جو تجھے باندھ رہا ہے۔ کس غلط فہمی میں پڑے، یہ معاملہ تھا وہاں۔ یہ ابھی میں مشرکین کے معاملات کو بیان کر رہا ہوں، مرتد کی طرف اس کے نتیجے کو آپ اخذ کر لیں۔ مرتد کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ وہ واجب القتل ہے، قتل نہیں اگر کسی وجہ سے ہو رہا، ہمارے لیے وہ مر گیا، نہ دعا نہ سلام نہ کلام نہ کوئی خریداری، کوئی نہ اس کے ساتھ لین دین، نہ اس کی دعوت میں جانا، نہ اس کی کسی غمی میں، نہ اس کی کسی خوشی کے اندر مر جائے، جنازے پڑھنے بڑی دور کی بات رہے گی۔ کسی محفل میں ٹاکرا ہو ایسے اس کو ٹریٹ کریں، ہمارے لیے مرا ہوا ہے، آیا ہے یا نہیں آیا ایک برابر ہے، اس کو دیکھیں ہی نہیں۔ یہ تعلق ہے مرتد کے ساتھ، ورنہ اس کے لیے قتل ہے، اس کو قتل کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی لمٹا ہو تو بھی اس کو قتل کریں۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے اس کیفیت کا ذکر کر دیا۔ تو اسی طرح دیکھ لیں عام حالات ہیں، عام مشرک ہیں، سوائے صلہ رحمی کے کوئی تعلق ان کے ساتھ باقی نہیں ہے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بدر کے قیدی جب بنے، جنگ ختم ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے قیدیوں کے متعلق مشورہ لیا صحابہ کرام سے، مجھے بتاؤ ان کے ساتھ کیا کریں۔ صحابہ کرام مشورے دینے لگے۔ عمر تو انہوں نے مشورہ دیا اللہ کے نبی ان سے فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں، موٹا موٹا فدیہ، جس طریقے سے جیسے اپنے حساب سے یہ فدیہ دیں، ان سے موٹا فدیہ لیں، اس کو ہم اسلام کی جماعت میں اور اسلام کے اس جنگی لشکر کو مضبوط بنانے میں لگائیں گے، تو پھر ان کو چھوڑ دیں۔ مشورہ آیا جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے کہیں کہ ہمارے 10 لوگوں کو پڑھا دیں، پھر ان کی رہائی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مشورہ دیا، یہ مشورہ اللہ کو پسند آ گیا، ایسے ہی نہیں ایمان کو معیار بنایا، اسی لیے میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا دیا، کہنے لگے اے اللہ کے نبی جو میرے رشتہ دار ہیں انہیں میرے حوالے کر دیں، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں انہیں ابو بکر کے حوالے کر دیں، جو اسی طرح عمر کے رشتہ دار ہیں اسے عمر کے حوالے کر دیں، اسی طرح جو علی کے رشتہ دار ہیں اس کے اندر علی کے بھائی ہیں ان کو علی کے حوالے کر دیں۔ ہم اپنے ہاتھ سے مشرکوں کی گردنوں کو اتاریں اور اللہ یہ جان لے کہ ہمارے دلوں کے اندر مشرکوں کو لے کے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اللہ یہ بات جان لے، ہم ان کی گردنیں اتار دیں۔ یہ مشورہ اللہ کو پسند آیا تھا۔ فرمایا اگر اللہ نے یہ پہلے سے نہ لکھ دیا ہوتا کہ بدر کے جو شرکاء ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، جو چاہیں وہ کر لیں، اللہ ان کی پوچھ نہیں کرے گا، ورنہ اس بدلے کے اندر تمہیں عذاب عظیم برداشت کرنا پڑتا۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کیا تھا کہ ان سے فدیہ لے لیں اور چھوڑ دیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب یہ تمہارے لیے حلال ہے جو تم نے لیا ہے، اس کو کھاؤ،
اللہ نے تمہارے لیے اس کو جائز قرار دے دیا، ورنہ یہ مشورہ اللہ کو بڑا پسند آیا کہ نبی علیہ السلام کی تنبیہ کی تھی، فرمایا کسی نبی کو یہ بات جائز ہی نہیں ہے، زیب ہی نہیں دیتی کہ جب اس کے پاس قیدی ہوں، حالانکہ وہ زمین میں اچھی طرح قتال نہیں کیا، اچھی طرح اس نے قتال نہیں کیا، وہ اپنے پاس قیدی رکھے، کسی نبی کو یہ بات جائز نہیں ہے، اور جو تم نے لیا اس کے بدلے میں عظیم تمہیں عذاب برداشت کرنا پڑتا، تو لہٰذا اللہ نے یہ تمہارے لیے حلال کیے تو اس کو کھاؤ۔ یہ ام حبیبہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کا نکاح ہوا تھا عبید اللہ بن جہش کے ساتھ۔ یہ دونوں اکٹھے ایمان لے کر آئے تھے، عبید اللہ بن جہش بھی اور ام حبیبہ دونوں اکٹھے اسلام کے اندر آئے، اکٹھے انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور حبشہ جا کے ان کا شوہر مرتد ہو گیا، نصرانی ہو گیا، اسی کے اندر مر گیا وہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ صلح کے معاہدے چلے ہوئے تھے مشرکین مکہ کے درمیان۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہاں سے ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور وہاں سے ابو سفیان جو ام حبیبہ کے والد ہیں، ابھی تک دعوت انہوں نے قبول نہیں کی، اسلام نہیں لے کر آئے، کفر کے علمبردار ہیں، گھر میں آ گئے اپنی بیٹی کے گھر، ادھر ان کا نبی علیہ السلام سے نکاح ہو گیا۔ گھر پہ آئے، بیٹھنے لگے تو بستر لگا ہوا تھا، چادر لگی ہوئی تھی، جو ہی بیٹھنے لگے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بستر کھینچ لیا۔ نبی علیہ السلام کا بستر ام حبیبہ نے کھینچ لیا، وہ ایک دم بیٹھتے بیٹھتے اٹھ گئے، کہنے لگے بجائے اس کے کہ بستر کو میرے لیے درست کرو، میرے لیے صحیح کرو، بچھا ہوا بستر میرے ساتھ ہٹا دیا تم نے، بچھے لگے ہوئے بستر کو تم نے ہٹا دیا، کیا بات ہے، میں بستر کے لائق نہیں ہوں یا بستر میرے لائق نہیں ہے؟ کہنے لگی کہ آپ مشرک ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں، اور مشرک ہونے کی وجہ سے آپ ناپاک ہیں، اور یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں آپ کو اس کے اوپر نہیں بیٹھنے دوں۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں مرتدین کے ساتھ جنہوں نے تعلقات استوار رکھے ہوئے ہیں، ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ جماعتی موقف ان کے سامنے ہے، جماعت کا موقف علل اعلان ہے، واضح کتب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کیا اعلان ہے جی؟ اعلان یہ کہ جو مرتدوں کے ساتھ تعلقات کو قائم کرے گا وہ انہی میں شامل کیا جائے گا۔ آپ ویسے ہی آپ سامنا موازنہ پیش کر لیں، سادے مشرک ہیں جن کے ساتھ جنگ نہیں ہے، سوائے صلہ رحمی کے کوئی تعلق باقی نہیں ہے، جو حربی مشرک ہے، جنگی ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کوئی نہیں ہے، جو مرتد ہیں ان کے ساتھ تو سلام دعا کلام کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ تو واجب القتل ہیں۔ کسی وجوہات کی بنیاد پر اگر وہ قتل نہیں کیے جا سکتے تو پھر ان کے ساتھ ایسے ہی رویہ رکھیں جیسے وہ ہمارے لیے مر چکے ہیں، مر گئے ہیں۔ یہ تعلق ہے۔ میں آخر میں وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، میں ایک تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کسی کے اوپر اپنی اپنائیت ظاہر کرنے کے لیے، اپنائیت اس کو جتلانے کے لیے مختلف مواقع ہوتے ہیں۔ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ ان میں شریک ہو جائے تو اپنائیت ظاہر ہوتی ہے، اور وہ بات کو سننے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، قریب اس کے ہو جاتا ہے۔ وہ ایک موقع ہوتا ہے خوشی کا موقع، خوشی میں کوئی بندہ شریک ہو جاتا ہے۔ ایک موقع ہے غمی کا موقع، غمی میں شریک ہوتا ہے تو اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے، یار یہ میرے غم میں آیا، یہ شہر پار کر کے آیا، یہ فلاں جگہ سے آیا، یہ میرے قریب ہے، یہ آیا، فلاں دیکھ لو وہ نہیں آیا، اس کو اپنائیت ہے تو یہ میرے غم میں آیا ہے۔ میں بیمار پڑا ہوں، یہ میرے پاس آیا ہے، میرے پاس تنگ دستی ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا، اس بندے نے مجھے پوچھا، تو لہذا غمی میں شریک ہونے کو صرف آپ یہ نہ لیں کہ صرف موت ہے اس مقام پر۔ غمی میں شریک ہوا، بیمار پڑ گیا، حادثہ ہو گیا، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، غمی میں شریک ہو گیا، اس کی عیادت کرنے کے لیے پہنچ گیا، مال نہیں ہے، اس کے لیے دستے تعاون بڑھا دیا، آسانیاں اس کے لیے کر دی، یہ مجھ سے پیسے لے لو۔ غمی میں شریک بندہ، وہ اپنائیت اظہار کرنے کا وہ ایک موقع ہے۔ اسی طرح خوشی کا ایک موقع ہے۔ دو موقع یہ آپ کے سامنے آ گئے، اور تیسرا موقع وہ ہے جس کو شریعت کے اندر صلہ رحمی کہتے ہیں،
با اصطلاح دیگر ادائے حقوق، اس کے حقوق ادا، اضافی کام کیا کرنا ہے، حقوق ادا کر دو، کم از کم اضافی خیال تم نے کیا کرنا ہے، حقوق ادا کر دو، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ حقوق ہیں آپ کے ذمے لگائے گئے ہیں، وہ احسان وحسان نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری تھی، وہ کام آپ نے کیا۔ احسان وہ ہوگا جو اضافی کریں گے، احسان وہ ہوگا جو اس سے زیادہ ہٹ کر کریں گے، وہ احسان ہے۔ تو یہ 3 مواقع ہیں۔ اب مشرکین نے ان 3 مواقعوں میں سے 2 موقع، ایک غمی کا موقع اور ایک خوشی کا موقع، اپنے منانے کا طریقہ ایسا رکھ لیا، خوشی کا موقع بھی اور اپنی غمی کا موقع، دونوں موقعوں کو منانے کا طریقہ ایسا رکھ لیا کہ اس میں اللہ کی آیات کا کفر پہ کفر ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی آیات کی ہنسی پہ ہنسی اڑائی جا رہی ہے، آیات کی دھجیاں اس کے اندر بکھیری جا رہی ہیں۔ وہ ان کا طریقہ کار ہی وہی ہے، ان کا غمی منانے کا طریقہ ہی ایسا ہے، ان کا خوشی منانے کا طریقہ ہی ایسا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے مجبوری ہو گئی کہ ان کے اوپر، عام مشرکین کے اوپر اپنی اپنائیت کا اظہار کریں، ان کے ساتھ اپنائیت جتائیں۔ یہ 2 موقع تو ہمارے پاس نہیں، کیونکہ ان کا کفر ہو رہا ہے، وہاں شرک ہو رہا ہے، وہاں اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، ہم تو وہاں جا نہیں سکتے۔ اب ہمارے پاس ایک موقع رہ گیا، ان کے اوپر اپنائیت ظاہر کر دیں، اس کے بدلے کے اندر انہیں پوری قرآن کی دعوت سنا دیں، اس کے بدلے کے اندر ہم پورے احکامات انہیں سنا دیں، اس کے بدلے کے اندر حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ ہم ساری آیات ان کو بتا دیں، کسی طریقے سے یہ ایمان لے کر آ جائیں۔ ایک راستہ ہمارے پاس ہے، وہ ہے صرف صلہ رحمی کا۔ عام مشرکوں کے بارے میں ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہم ان کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کریں، بیمار پڑ گئے ان کی عیادت کے لیے پہلے پہنچ جائیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسی حادثہ ان کے ساتھ پیش آ گیا، ہم وہاں پر پہنچ جائیں، جہاں پہ کفر نہ ہو رہا ہو، شرک نہ ہو رہا ہو، وہاں پہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، فٹافٹ پہنچ جائیں۔ تنگ دست ہو گئے، دست تعاون جہاں تک ہو سکتا ہے بڑھا دیں، اس کے بدلے میں دعوت دیں گے، اس کے بدلے میں احکامات سنائیں گے، اپنائیت ظاہر ہوگی، یہ ہمارے تھوڑا سا قریب ہوں گے۔ ہم نے جو صلہ رحمی کا راستہ تھا، جو کھلا تھا اور جو ہمارے اوپر ضروری تھا، جس کو ہم نے کرنا تھا، وہ ہم نے اپنی وجہ سے بند کر لیا، اپنے ہی غصے کے اندر بند کر لیا، اپنی انا کے اندر ہی بند کر لیا، بغیر کسی وجہ کے ہی بند کر لیا۔ اور 2 راستے جو شریعت نے بند کیے تھے، جو ہی اپنائیت ظاہر کرنے کا موقع آیا، جو ہی آئے جنازے میں پہنچ گئے، اجی وہاں دعوت دیں گے، اور دعوت یہاں نہیں دینی تھی، اس موقع پہ جا کے ان کو نہیں بتانا تھا، اور وہاں تم دعوت دینے کے لیے گئے ہو۔ پورا سال کیا کرتے رہے تم؟ فلانی جگہ پہ شادیوں میں چلے گئے ان کے ساتھ، فلانی جگہ پہ ان کے ساتھ غمی میں چلے گئے، اور یہاں یہ ظاہر کر رہے ہو کہ ہم دعوت دے رہے ہیں۔ ذرا آیات تو سناؤ نا، کیا دعوت دی ہے تم نے؟ رد عمل تو پیش کرو، ان کا دعوت سن کے رد عمل کیا تھا، کیا دعوت دی ہے؟ اندر بیٹھ کے کمرے میں خسر کرتے رہے 2 لوگوں کے ساتھ، یہ تم نے دعوت دی تھی؟ وہاں پر ڈنکے کی چوٹ پہ یہ سنانا تھا کہ یہ جو مر گیا، اس سے اس کی جو روح نکلی ہے، اس سے پوری دنیا کے اندر زمین اور آسمان سکون کے اندر آ گئی۔ یہی دعوت ہے جو مومنوں کے باہمی تعلقات کے اندر جماعتی موقف کے طور پر پیش کی گئی۔ اگر وہاں جانا ہے، ان کو دعوت دینی ہے اس غمی کے موقع کے اوپر، تو وہاں بتانا ہے کہ زمین اور زمین آسمان کے درمیان ہر چیز سکون اور راحت کے اندر آ گئی اس کے مرنے کی وجہ سے، یہ اس کو بتانا ہے۔ وہ 2 راستے جو شریعت کی طرف سے بند تھے، وہاں فٹافٹ پہنچ گئے، پہلے وہاں پہنچ گئے، جناب ہم نے دعوت دینی ہے، ان کو ہم نے بتانا تھا۔ اب اللہ نے تعلقات توڑنے سے تو منع نہیں کیا، قطع تعلقی سے تو اللہ منع کرتا ہے کہ آپ نے قطع تعلقی نہیں کرنی، قطع تعلقی سے تو اللہ منع کرتا ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں ہم ان کے ساتھ تعلقات توڑ دیں۔ وہ جو ایک راستہ پورے سال کے لیے کھلا ہوا تھا، صلہ رحمی کا تعلق تھا، وہ تو تم نے راستہ اپنی وجہ سے ہی بند کر دیا، بلا وجہ ہی بند کر دیا۔ تمہارے پاس اس راستے کو بند کرنے کا جواز ہی کوئی نہیں تھا، پروپوگنڈا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، تمہیں اپنے گھروں سے نکالا تھا، تمہارے خلاف انہوں نے کوئی لشکر کشی کی تھی، کچھ بھی تو نہیں کیا انہوں نے تمہارے ساتھ، تم نے صلہ رحمی کا تعلق کیوں بند کر دیا؟ صلہ رحمی بند کر دی جاتی ہے، میرے تجزیے کے مطابق صلہ رحمی بند کر دی جاتی ہے، غمی میں پہنچ گئے، خوشی میں پہنچ گئے، جی اللہ نے تعلقات توڑنے سے تو منع کیا ہے،
اللہ نے جن تعلقات کے توڑنے سے منع کیا اسے توڑنا چاہیے، جس کے جوڑنے کا حکم دیا اسے جوڑنا چاہیے، جس کے جوڑنے کا حکم دیا تھا وہ تو توڑ دیا وہاں پر، جس کے توڑنے کا حکم دیا تھا اسے چلے گئے جوڑنے کے لیے۔ اس کو تو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا، فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ وہ لوگ جس تعلق کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے توڑ دیتے ہیں، جس تعلق کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے توڑ دیتے ہیں، بعد اس کے کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے عہد کیا، میثاق اللہ نے ان سے لیا تھا۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہی لوگ ہیں جو زمین میں فسادی، فساد برپا کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہے، لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک راستہ پورے سال کے لیے کھلا ہوا تھا اس راستے کو خود بند کر دیا، اور جو راستے بند تھے پورے سال کے لیے اور وہ اس میں جا کے اس کو جوڑنے لگ گئے، اس تعلق کو استوار کرنے لگ گئے۔ فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، ان لوگوں کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور بہت برا ٹھکانہ ان لوگوں کے لیے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ان کے ساتھ دوستی نہ کرو نہ کرو۔ فرمایا قد یئسوا من الآخرہ، یہ لوگ آخرت سے اسی طرح نا امید ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے یہ مشرکین مکہ اہل قبور کے بارے میں نا امید ہیں کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ایسے آخرت کے منکر ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔